لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا صراط مستقيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محبوب رب العالمين شفيع المذنبين المخاطب طه وياسين العبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ثم الصلاة على أخيه ووصيه وخليفته وصاحب لواء سيد الوصيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم الصلاة على بنت رسول الله الرازية المرزية فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون. صدق اللہ العلی العظیم. ابتدائی کلام خدائے بابرکت کے نام اور حمد و ثنا معبود حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہے. ہر نعمت پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس نعمت عظمیٰ پر کہ خدا نے ہمیں حامل ولایت، معترف ولایت، محب اولیاء نے خدا میں شمار کیا. خدا ان میں ہمیں قرار دے. انہی حجت ہائے خدا میں سے آج ایک حجت خدا سے منسوب تاریخ ہے. وہ حجت خدا جنہوں نے رسول اکرم سے لقب میں اور آپ کی تاریخ ولادت میں شراکت کی ہے. صادق آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان ایک نسبت عمومی رکھتا ہے کہ وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہے، لیکن ہر مومن ایک نسبت خصوصی رکھتا ہے اور وہ ہے فقہ جعفریہ. کسی بھی امام کے ساتھ اپنی نسبت ایک غیر سید، اگر امام رضا کی اولاد ہوگا تو اولاد نہیں ہوگا تو خود کو رضوی نہیں کہلوا سکتا. کوئی اگر پانچویں امام کی اولاد نہ ہو تو خود کو باقری نہیں کہلوا سکتا. کوئی اولاد امام نہ ہو تو نقوی، تقوی، جوادی، کاظمی نہیں کہلوا سکتا، موسوی نہیں بن سکتا. لیکن یہ عطائے خاص امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے کہ کسی بھی نسل کا ہو، اگر مومن ہے، کسی بھی رنگت کا ہو، کسی بھی زبان کا ہو، اگر مومن ہے تو وہ اپنے آپ کو جعفری کہلوا سکتا ہے.
فقہ جعفریہ پر عمل کرنے کے سبب وہ خود کو جعفری کہلا سکتا ہے۔ تو آپ وہ ہیں جنہوں نے مومنین کو خصوصیت بخشی ہے۔ ہم نے دیکھا لوگ نسل کے اعتبار سے اماموں سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ 8ویں امام کی نسل میں سادات خود کو کہتے ہیں ہم شاہی مزاج کے لوگ ہیں، کہ 8ویں امام امام علی الرضا علیہ السلام، جن کو شاہی ٹھوکروں میں ملی تھی، جنہوں نے ٹھوکروں کے ساتھ اس کو قبول کیا تھا، رد کرتے رہے اور اس کے بعد اسے شرطوں کے ساتھ قبول کیا۔ 8ویں امام کی نسل کے لوگ کہتے ہیں ہمارے مزاج میں شاہی ہے کیونکہ ہم رضوی ہیں۔ اگر یہ شاہی مزاج کے ساتھ ہوتی، نسل سے تبرک اس طرح لیا جانا تھا، تو پھر 7ویں امام سے قید بھی لی جانی چاہیے کہ جو موسوی ہیں۔ 4تھے امام سے مصائب اور آلام بھی لیے جانے چاہیے کیونکہ وہ صابر امام ہیں، ان سے عبادت لینی چاہیے کہ وہ سجاد امام ہیں۔ تو بات اس طرح سے نہیں ہے کہ جو خاص حالات کسی امام کو پیش آئے اس کی نسل میں، ان کی نسل میں اس کو وراثتاً چلایا جائے، بلکہ بات اس طرح سے ہے کہ اگر وراثت لینی ہی ہے تو ایک ورثہ ہے جو امام جعفر صادق نے چھوڑا تھا، جس کے لیے نسل کی قید نہیں ہے۔ یہ سب کو حاصل کرنا چاہیے، ورثہ علمی ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مال کے غصب کو اتنا زیادہ رویا جاتا ہے، روئے جانے کا حق ہے کہ شہزادی کا حق غصب کیا گیا، فدق کو چھینا گیا، لیکن جب مال غصب ہوا، فدق غصب ہوا، اس کا تذکرہ بہت ہے۔ اور جب علمی ورثہ غیر توجہی کا شکار ہے، لوگ دھیان نہیں دیتے، تو کیا یہ بڑا افسوس، بڑا غم نہیں ہے جب امام علی علیہ السلام کے سامنے مال اور علم کا موازنہ پیش کرنے کی صورتحال آگے آئی تو امام نے ہر بار ایک الگ مثال کے ذریعے علم کو مال پر فوقیت عنایت کی۔ تو اگر کوئی غصب مال پر احتجاج کر رہا ہے، جیسا کہ کیا جانا چاہیے شہزادی کے حق پر احتجاج اگر کوئی کر رہا ہے، اسی طرح اسے ورثہ علمی کے کھو جانے پر بھی احتجاج، کوشش، جہاد کرنی چاہیے۔ وہ ورثہ علمی جس کے سبب اسلام نے دوسری مرتبہ حیات حاصل کی تھی۔ پہلی مرتبہ آقا حسین علیہ السلام نے کشتی دین بچائی اپنی جان کی بازی کے ذریعے، اور دوسری مرتبہ صادق آل محمد نے دین کی لاج بچائی علوم کو عام کر کے۔ مگر سیاست دنیا ایسی تھی کہ انہوں نے ائمہ علیہم السلام کو ہی مرکز اسلام سے دور کر دیا۔ ذرا توجہ کیجئے، چھٹے مولا کے بعد کسی کو مدینہ نصیب نہیں ہوا، قابل توجہ ہے یہ بات۔ پہلی بار آقا حسین نے جان کے ذریعے دین بچایا، دوسری بار چھٹے مولا نے علوم کو عام کر کے اسلام کی لاج رکھی، لیکن پھر کیا ہوا؟ امامت کو ہی مرکز سے دور کر دیا گیا۔ 6 امام کے بعد کسی کو حجاز کی زمین ہی نہیں ملی، اسی لیے کشتی دین آج تک ہچکولے کھا رہی ہے، اور آخری بار ظہور صاحب الزمان علیہ السلام کے ذریعے یہ کشتی دین پار لگے گی، جب یہ دونوں چیزیں دوبارہ جمع ہو جائیں گی۔ یعنی پہلی بار جان کی بازی لگائی گئی آقا حسین کے ذریعے، دوسری بار امام صادق کے ذریعے علمی ترقی۔ اب جب یہ دونوں چیزیں دوبارہ جمع ہوں گی، سرفروشی بھی آئے گی، خوف نکلے گا، جرت ہوگی اور علمی ترقی ہوگی، تو پھر جیسا پہلا انقلاب جوش اور ہوش کی آمیزش سے برپا ہوا تھا کربلا میں، وہی انقلاب، انقلاب مہدی میں سرفروشی اور علمی ترقی کے ذریعے
دوبارہ سے رونما ہوگا۔ توجہ کیجئے، ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے کام ایسے کرو گویا ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے کام ایسے کرو جیسے آج ہی چلے جانا ہے۔ گویا جب تک کوئی دنیا میں کامیاب مالی اعتبار سے نہیں، جدوجہد، کوشش، کسب علم، کشف حجابات کے ذریعے جب تک کوئی دنیا کو نہ جیت پائے، وہ کیسے کہے گا کہ میں آخرت کو جیت پاؤں گا؟ جیت پانا حصول نہیں ہے، جیت پانا حکومت کرنا نہیں ہے، جیت پانا حقائق دنیا کو درک کر لینا، اس میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کے ادا کر لینا۔ جو ایسا کر پائے گا وہی پھر آخرت کو بھی کما پائے گا۔ تو اس لیے دنیا کو اس لیے کمائیں تاکہ آخرت کو کما سکیں۔ جو ناکارہ دنیا ہو اور پھر وہ دین کا ٹھیکیدار بن بیٹھے، جیسا کہ مزاج بن چکا ہے، جو کچھ نہیں کر پاتے ان کو علم دین پر لگا دیا جاتا ہے، یہ کسی کام کے نہیں، انہیں دین ہی حاصل کرا دو۔ نہیں، جو دنیا میں ناکارہ ہے وہ دین کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ جو صالح ہے، سلجھا ہوا ہے، سمجھدار ہے، زیرک ہے، جو دنیا کی نزاکتوں کو سمجھتا ہے، وہی ایک بڑا اسٹیپ یعنی آخرت کو سمجھ پائے گا اور اس کے لیے کام کر پائے گا، جس کے لیے آج آیت کو پیش کیا سورہ نحل کی آیت نمبر 128، جس میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے، جو اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، محتاط ہیں، جو مقامات ہلاکت کو پہچانتے ہیں، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ احسان، نیکی، خوبی اور خیر کرنے والے ہیں، یعنی جسے ان دونوں چیزوں کی سمجھ ہے اور وہ عمل کرتا ہے۔ پہلے مرحلے پر خود کو ہلاکت کے مقامات سے بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اور دوسرے مقامات جو کسب کے ہیں، جو جہاد اور کوشش کے ہیں، وہاں پیچھے نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس آیت کو، اس مختصر سی آیت کو ہم کھولیں گے، اس کو پھیلائیں گے، تو یہ خطبہ حمام میں تبدیل ہو جائے گی، جو امام المتقین یاسب الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے صحابی کے تقاضے پر اسے عنایت کیا تھا۔ متقیوں کی اتنی صفات بیان کی تھی کہ اس صفات کے آخر میں وہ آہ بھر کر دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ یعنی کل صفات کو اگر سمیٹ دیا جائے تو سورہ نحل کی آیت 128 بن جائے گی، اور اگر 128 نمبر آیت سورہ نحل کو کھولا جائے تو پورا خطبہ حمام بن جائے گا۔ اور ہمارا ہر امام معصوم قرآن کی ہر آیت کی جیتی جاگتی تفسیر ہے، بشمول اس آیت کے، بشمول اس آیت کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی یہ مجلس ہے، خود اس آیت کے کس طرح سے مصداق ہیں۔ انہوں نے نہ صرف کار خیر کو انجام دیا بلکہ اس طرح سے پھیلایا کہ آپ کے راویوں کی تعداد 4000 تک پہنچ جاتی ہے، جن کے شاگرد استاد بن جائیں، اور استادوں میں بھی کس قسم کے استاد، جو اپنے اپنے مکتب کے امام بن جائیں۔ ایسے استادوں کے استاد امام جعفر صادق ہیں، جن کے راوی ایک وقت میں 4000 ہوں تو ان کے شرکائے محفل ایک وقت میں کتنے ہوا کرتے ہوں گے؟ راوی یعنی شرکت کرنے والا ہر شخص روایت نہیں کرتا، حدیث بیان نہیں کرتا، لیکن جب امام کے ایک قول کے راوی اتنے زیادہ ہو جائیں تو سوچیں کہ اس کے شرکاء کتنے زیادہ ہوں گے۔ امام نے علمی خدمات کو کس طرح سے انجام دیا اور اپنے جد کے اقوال پر کس طرح سے عمل کیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام علم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ العلم ورثۃ الکریمہ، علم بہترین کریم ورثہ ہے، یعنی چھوڑے جانے والی چیزوں میں ورثہ جو چھوڑا جائے، علم
ورثت الکریم ہے، سب سے مکرم، اکرام والا، عزت والا، بہترین ورثہ اگر کچھ ہے تو وہ علم ہے۔ اور اسی علم کے بارے میں مولا کائنات خود ارشاد فرماتے ہیں، العلم سلطان، نالج از پاور، علم قدرت ہے، علم طاقت ہے۔ مولا کے زمانے میں ستم ظریفی کہ مولا سے وہ پوچھتے تھے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا، اور جو مولا کہتے تھے سلونی، جو بتانا چاہتے تھے وہ سوال نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ کے فرزند چھٹے مولا امام جعفر صادق کو وہ فرصت، وہ غنیمت میسر آئی کہ آپ نے اپنے اجداد، اپنے اسلاف کے علم کو نشر کیا۔ یہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جب بچپن میں اس دنیا میں تشریف لائے، جب چھوٹے سے تھے، آپ کی ولادت ہوئی، تو اس قدر کمزور تھے کہ دایا یہ سمجھ رہی تھی، پیدا کرنے میں مددگار عورت یہ سمجھ رہی تھی پیدائش کے وقت کہ یہ بچہ زندہ نہیں بچ پائے گا، عجلت میں، کیونکہ بابا امام محمد باقر علیہ السلام سفر پہ تھے، تو چوتھے امام سے یعنی دادا سے انعام لے کر تیزی سے رخصت ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو انعام ملنے سے پہلے بچہ دنیا سے چلا جائے۔ خدا دکھانا چاہتا ہے کہ جب میں کسی کو پرورش کرتا ہوں، پروان چڑھاتا ہوں، تو دنیا کے تخمینے رد ہو جاتے ہیں۔ جسے دنیا سمجھتی تھی کہ یہ اتنا کمزور ہے، خدا نے سلسلہ امامت میں سب سے زیادہ طولانی عمر امام زمان سے کے علاوہ باقی 11 اماموں میں سب سے طولانی عمر اسی امام کو، انہی امام کو عنایت فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 15 سال کی عمر میں ہی تدریس شروع کر دی، اور تدریس کیا تھی؟ جب آپ جغرافیہ، فلسفہ، طب، مشکل علوم کو ایک ہی محفل میں پڑھایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ نے اپنے علوم میں ماہر افراد کے نظریات کو جھٹلایا۔ ارسطو جیسا شخص جو افلاطون کو رد کرنے والا ہے فلسفے میں، اس کے فزکس کے فلسفے کو چھٹے مولا نے یہ کہہ کے جھٹلایا کہ علم الاشیاء 4 نہیں ہیں، جیسا کہ ارسطو کا کہنا تھا کہ علم الاشیاء 4 کے اندر مختص ہے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، بلکہ میرے مولا نے کہا کہ علم الاشیاء 4 میں مختص نہیں ہے، بلکہ ہوا خود کئی اجزاء پر مبنی ہے۔ ذرا سوچئے، امام کی نظر امامت، نظر کشف اس بات کو درک کر رہی تھی، یہ جو ہوا ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہے، اس اپنی ہوا کے اندر کئی گیسز کا مجموعہ ہے جو مل کر ہوا بنا رہا ہے، تشکیل دے رہا ہے۔ یہ آج باتیں ثابت ہو رہی ہیں، لیکن مولا نے کہا تھا ہوا خود کئی اجزاء پر مشتمل ہے۔ یہ تو تھی ایک طرف دنیاوی علوم کی بات، لیکن اگر امام کے تمام علوم پہ بسیط ہونے کی بات کی جائے تو اپنے ہی علم میں ماہر امام ابو حنیفہ، امام العظم، اہل سنت کے 4 اماموں میں سب سے بڑے امام، امام العظم جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کہا کرتے تھے لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر میرے پاس یہ 2 سال نہ ہوتے، لولا سنتان، اگر میرے پاس یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، لہلک النعمان۔ یہ ابو حنیفہ یہ 2 سال کیوں گزارنے آئے؟ جب آپ نے امام ابو حنیفہ نے حاکم وقت سے چھٹے مولا کی شہرت علم سنی کہ ایک فرزند ہے یہ اپنے بابا ہی کے مدرسے میں، اپنے بابا ہی کی موجودگی میں مسجد نبوی کے صحن میں مدرسہ کرتے ہیں، یعنی باپ اور بیٹا ایک ساتھ ایک وقت میں 2 مدرسے چلا رہے ہیں۔ 5ویں مولا کی اجازت پر چھٹے مولا نے مسجد نبوی کے صحن میں مدرسہ شروع کیا۔ جب یہ شہرت حاکم تک اور حاکم کے ذریعے ابو حنیفہ تک پہنچی تو اس نے 40 مشکل مسئلے بنوائے، اور وہ سارے کے سارے امام کی خدمت میں بھیجے گا کہ ان کا حل بتائیے۔ 40 مشکل مسئلے جب امام کی خدمت میں پہنچے، نہ صرف آپ نے جواب دیا بلکہ اختلاف رائے کے ساتھ جواب دیا، اور کس طرح؟ ہر مسئلے کو اس طرح بیان کیا کہ اس کے سلسلے میں اہل کوفہ یہ کہتے ہیں، اہل بصرہ کی یہ رائے ہے، اہل مدینہ کا یہ فتویٰ ہے، اور ہم اہل بیت اس سلسلے میں یہ رائے دیا کرتے ہیں۔ جب ابو حنیفہ کے پاس یہ 40 مشکل سوالات کے جواب اختلاف رائے کے ساتھ پہنچے تو اس نے اعتراف کیا
کہ جو اختلاف رائے کا عالم ہوتا ہے وہی بڑا عالم ہوتا ہے، ورنہ عموماً لوگ صرف اپنی رائے دے کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا خیال یا ہمارا علم اس سلسلے میں یہ ہے۔ مولا نے نہ صرف یہ کہ تمام دیگر فتاوا کے اس کے ساتھ رکھ کے پھر اپنی رائے دی کہ ہم اہل بیت کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے۔ سن کر متاثر ہوا، ابو حنیفہ مولا کی خدمت میں آئے، 2 سال کسب علم کیا اور پھر امام اعظم بن کر اپنے علم کا انشاء شروع کیا۔ اور یہ جو مولا علم میں اس قدر بڑے ہیں، آپ جانتے ہیں علم کبھی بھی تنہا کافی نہیں ہوتا، ہمیشہ علم کے ساتھ حلم تک چاہیے۔ جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی وہ مشہور روایت، ایک بدو اپنی دیت کا تقاضا کرنے جب امام حسین کے پاس پہنچا، امام علیہ السلام نے فرمایا المعرفہ بقدر المعروف، المعروف بقدر المعرفہ، معذرت چاہتی ہوں، المعروف بقدر المعرفہ، کہ تمہارے ساتھ نیکی تمہاری معرفت کے مقدار کے مطابق ہوگی، جتنی تمہاری معرفت اتنی تمہارے ساتھ نیکی کی جائے گی۔ میں تم سے 3 سوال کروں گا، جواب دیتے جاؤ، میں دیت دیتا جاؤں گا۔ اگر 1 سوال کا جواب دیا تو تمہیں 1 حصہ دیت، 2 سوال کا جواب دیا تو 2 حصے دیت، 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو تمہیں کامل دیت ادا کر دوں گا۔ وہ بدو کہتا ہے مولا آپ دریائے علم ہے، میں جاہل بدو، میں آپ کو کیسے جواب دوں گا؟ پھر بھی امام نے کہا کہ نہیں، المعروف بقدر المعارفہ، نیکی معرفت کے مطابق ہوگی۔ جب امام نے اس سے فرمایا، سوال کیا کہ بتا سب سے بہتر چیز انسان کے لیے کیا ہے، اس نے بہت سوچ سمجھ کے جواب دیا العلم بالعلم۔ جی جو اس کا پہلا جواب تھا کہ علم، ایسا علم جس کے ساتھ علم جڑا ہوا ہو۔ اگر میرے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مولا علم میں اس قدر آگے ہیں نا، اسی طرح وہ علم میں بھی اتنے ہی آگے ہیں۔ کس طرح سے؟ امام کے پاس ایک فرزند تھا، چھوٹا بچہ تھا، آپ نے کنیز کو تاکید کی ہوئی تھی کہ اس کو لے کر چھت پر بالا خانے پر نہ لا جانا، لیکن وہ بھی اپنی سرشت کے مطابق باز نہ آئی اور اس فرزند کو لے کر بالا خانے پر چلی گئی۔ امام جب مکان میں داخل ہوئے، گھبراہٹ میں اس کنیز سے وہ بچہ چھوٹ گیا۔ جب اس نے امام کو دیکھا کہ امام گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ بچے کو بالا خانے پہ نہ لے کے جانا، اور میں لے کر چڑھی ہوئی ہوں، اس کے ہاتھ سے بچہ چھوٹ کے نیچے گرا اور وہ مر گیا۔ وہ کانپ رہی تھی، جیسے ہی اسے کانپتے دیکھا امام علیہ السلام نے اسے بخش دیا۔ اسی موقع پر ایک صوفی سفیان ثوری وہاں موجود تھا۔ امام سے کہتا ہے یا امام، اس وقت آپ کے جسم میں لرزش کیوں ہے، لرزاں کیوں ہے؟ غم و غصے کے سبب؟ مولا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی غم اس بات کا کہ بیٹا مر گیا، غصہ اس بات کا کہ کنیز نے نافرمانی کی، کیا غم و غصے کے سبب آپ کے جسم میں لرزہ ہے؟ مولا نے کہا نہیں، بلکہ اس لیے کہ ایک عبد خدا دوسرے عبد خدا سے ڈر گیا، وہ مجھ سے ڈر کر کانپی، اس کانپنے کے سبب بچہ گر گیا، اس پر میری اتنی دہشت تھی، بس اس کے اس ڈر نے میرے اوپر کپ کپاہٹ طاری کر دی ہے۔ یہ ہے امام کا علم، اسے بخش دیا۔ اسی طرح نہ صرف مولا علم اور حلم کو ساتھ لے کر چلتے تھے، مولا کا ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک مرتبہ مولا نے اپنے غلام کو کام پر بھیجا، کسی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا، کافی دیر ہو گئی وہ نہیں پلٹا۔ امام اس کی تلاش میں گئے، دیکھا ایک سایہ دار جگہ پر وہ سو رہا ہے۔ امام اس کے قریب بیٹھے اور روایت یہ کہتی ہے کہ امام نے ایک پنکھا اٹھا کر اس شخص کو جھلنا شروع کیا۔ جب اس نے چہرے پر ٹھنڈک محسوس کی، اس کی آنکھ کھلی، دیکھ کے گھبرایا اور اٹھ کے بیٹھ گیا کہ میں امام کی ڈیوٹی پر تھا، امام نے ذمہ داری کے لیے بھیجا تھا، مجھے تاخیر ہوئی، میں آ کے سو گیا، بجائے اس کے کہ ڈانٹ ٹپٹ کرتے مجھے جگاتے، امام مجھے پنکھا چل رہے ہیں۔ امام کا حلم دیکھیے، بڑی خاموشی اور بڑے حلم کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ رات اور دن سوتا رہے، بلکہ تیری رات تیرے لیے اور تیرا دن ہمارے لیے ہے۔ دعوی غلامی کرنے والے متوجہ رہیں، ہمارے دن ہمارے امام کے لیے ہیں،
ہمارے دنوں میں وہ ہونا چاہیے جو امام کی فرمائش کے مطابق ہو. ہر دعوی غلامی کرنے والے کا دن، جب مولا نے اس غلام سے کہا نا تیرے دن ہمارے لیے ہیں، ہر دعوی غلامی کرنے والے کا دن امام کی فرمائش کے مطابق گزرنا چاہیے. اور امام کی فرمائش ساتھ نے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث قدسی کو نبی کے ذریعے نقل کیا کہ اپنے دن کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ٹائم ڈیویژن سکھائی، ٹائم مینجمنٹ سکھائی کہ تمہارا دن کس طرح سے گزرنا چاہیے. اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. پہلا حصہ رابطہ خدا، عبادت خدا، ربط باللہ، عبادت میں گزارو. دوسرا کسب علم و کسب معاش، حصول دنیا، ذمہ داریوں کو ادا کرنا، وظائف کو پورا کرنا، اپنی ڈیوٹیز کو پے کرنا، معیشت میں، تعلیم میں گزارو. تیسرا حصہ حقوق الناس، تم سے مربوط افراد سے خبرگیری، میل جول، حقوق کو ادا کرنا، اس میں گزارو. برادران دینی کے حقوق کو ادا کرو، آگاہ رہو، رابطے میں رہو، مدد کرو. یعنی پہلا حصہ حق اللہ، دوسرا حصہ حق نفس یعنی طلب معاش، طلب علم، تیسرا حصہ حق الناس، اور چوتھا حصہ کہتے ہیں حلال تفریح، حلال لذت، تھکن کو اتر دینا، نئی تازگی حاصل کرنا، دوبارہ سے نئے دن کے لیے خود کو آمادہ کر لینا. یہ ہے مولا کا بتایا گیا طریقہ. اب جو بدو نے امام حسین علیہ السلام سے دیت طلب کی تھی اور امام نے کہا تھا 3 سوال ہیں، جتنی جواب دو گے اتنی ہی تمہیں دیت ملے گی. پہلے سوال کا جواب تھا العلم بالحلم، اور ہم نے دیکھا میرے مولا امام جعفر صادق علم کے اس مقام پر تھے کہ استادوں کے استاد ہیں، اور حلم کے اس مقام پر تھے کہ کبھی کنیز کو اور کبھی غلام کو اس طرح سے تشویق عمل دلا رہے ہیں. اور دوسری شرط جو بدو نے دوسرا سوال کا جواب دیا، امام نے کہا اگر کسی کے پاس علم نہ ہو، علم بالحلم نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ تو اس بدو نے جواب دیا کہ المال بالسخا. تو اس کے بعد ایک مومن کے پاس اتنا مال ہو، ایک مومن کے لیے بہتر یہ ہے، اگر علم اتنا نہیں ہے اس کے پاس جو حلم کے ساتھ مزین ہو، تو پھر کم از کم اس کے پاس مال اتنا ہو جس کے ذریعے سخا کر کے آخرت کما سکے. المال بالسخا. اگر اس شرط پر میرے مولا کو دیکھا جائے مال بالسخا، میرے مولا نے صرف علم کی خدمت نہیں کی ہے بلکہ اس شرط پر بھی پورے اترے ہیں. دیکھا ہے کہ طلب رزق کی خاطر باغ میں بیلچہ لے کر کام کیا کرتے تھے، پسینہ بہایا کرتے تھے. خود جس کے پاس اتنے غلام ہوں، جس کے پاس اتنے افراد موجود ہوں، اس کے باوجود خود بیلچے کے ساتھ باغ میں کام کیا کرتے تھے. اور جب کسی شخص نے مولا کو ٹوکا تو آپ نے فرمایا خدا کو پسند ہے، خدا کو یہ بات پسند ہے. کہیں اور روایات ہیں کہ کسب علم عین عبادت ہے. کہتے ہیں خدا کو. اور 5ویں مولا سے بھی ملتا جلتا ایک واقعہ موجود ہے، جب سفیان ثوری نے ہی آپ کو ٹوکا تھا کہ اگر کیا یہ بات مناسب ہے کہ شیخ ہاشمی اس حالت میں دنیا سے گزر جائے جب وہ کسب دنیا میں لگا ہوا ہے. تو 5ویں مولا نے پلٹ کے جواب دیا اگر ایسا ہوا تو عین عبادت میں دنیا میں جاؤں گا، کہ اپنے ہاتھ سے کمانا، اپنے عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنا عبادت ہے. اور یہ صرف اپنے عیال کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے تھے، کیونکہ شرط کیا ہے؟ المال و بالسخا، سخاوت کے ساتھ. امام کماتے تھے اور انفاق کر دیا کرتے تھے. آپ کا انفاق کیسا تھا؟ ایک مرتبہ امام کے ایک صحابی امام کے ساتھ ساتھ تھے اور کیا دیکھ رہے تھے کہ امام ہر ایک شخص کے قریب رات کے وقت روٹیوں کا ایک تھیلا ہے پشت پہ لیا ہوا ہے اور اس کے لوگوں کے مکانوں کے قریب سے گزر رہے ہیں، سوئے ہوئے فقیروں کے قریب سے گزر رہے ہیں، ایک بستی میں ہیں اور سب کے پاس 2 روٹی رکھتے چلے جا رہے ہیں. مولا کا صحابی حیران ہو کے کہتا ہے یا مولا یہ وہ ہیں جو آپ کے دشمن ہیں، آپ کے مخالف ہیں، اور آپ ان کے لیے آب و دانے کا انتظام کر رہے ہیں، روٹی رکھ رہے ہیں، یا آپ کے مخالف ہیں؟ یا ہم نے کہا دیکھا نہیں تم نے
یہ مخالف ہیں اسی لیے تو صرف روٹی رکھ رہا ہوں، اگر یہ موافق ہوتے تو روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھتا۔ یعنی آپ کی جود، آپ کی سخا اس بات کے معنی نہیں تھی کہ کس کو دینا ہے، ہاں یہ ضرور بیان کیا کہ اگر یہ موافق ہوتے تو ہماری عطا ان کی نسبت اور بڑی بھی ہوئی تھی، اور عطا کرتے۔ نہ صرف آپ خود سخا کیا کرتے تھے بلکہ تشفیق سخاوت بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کے ایک دوست یعنی مولا کے ایک صحابی تھے، بے تکلف صحابی، جب کبھی بھی وہ پہاڑی علاقے سے آیا کرتے تھے اور جب حج کرتے تھے تو واپسی پہ مدینہ آتے تھے اور امام کے مکان پہ قیام کیا کرتے تھے۔ ہر سال ایسے ہی ہوتا تھا، حج سے واپسی پہ امام کے مکان میں قیام ہوتا۔ ایک مرتبہ شرما کے کہنے لگے، مولا ہر دفعہ آپ کو زحمت دیتا ہوں، تکلیف دیتا ہوں، آپ کے گھر پہ رہتا ہوں، تو اس دفعہ آپ جب میں حج پہ جا رہا ہوں تو یہ 10,000 میرے پاس ہے، آپ میرے لیے نیابتاً مکان خرید لیجئے تاکہ اگلی دفعہ جب میں آؤں تو اپنے مکان میں قیام کروں، آپ کو زحمت نہ دوں۔ اور وہ چلا گیا۔ حج کر کے جب واپسی پر آیا مدینہ، عادت کے مطابق جیسے ٹھہرا کرتا تھا، امام کے پاس پہنچا کہ امام آپ کو 10,000 دیا تھا مکان خریدنے کے لیے۔ تو مولا نے اسے ایک قبالہ لکھا ہوا دیا، یعنی ایک پیپر دیا، ڈاکومنٹس دیے، جس پہ لکھا تھا کہ یہ قبالہ جعفر بن محمد نے فلاں بن فلاں کے لیے مکان خریدا ہے، یعنی یہ پیپرز اس مکان کے لیے ہیں جو چھٹے مولا نے خریدا ہے۔ اور اس کا حدود اربع کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں جس کی وسعت یہ ہے کہ ایک سرحد رسول خدا کے مکان سے، دوسری سرحد امام علی علیہ السلام کے مکان سے، اور تیسری سرحد امام حسن علیہ السلام کے مکان سے، اور چوتھی سرحد امام حسین علیہ السلام کے مکان سے، جو جنت میں ان چار ہستیوں کا مکان ہے، جنت میں واقع ہے، میں نے وہاں یہ مکان تمہارے لیے خریدا، کیا تم راضی ہو؟ وہ شخص بہت راضی تھا، خوش تھا، دعا دی، مولا کیا آپ اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ ایسا مکان مجھے جنت میں مل گیا جس کی یہ چار سرحدیں چار معصومین کے گھروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ مولا نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں۔ مولا نے وہ مال حسنین علیہ السلام کی نادار اولاد میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ شخص جس نے یہ قبالہ خوشی خوشی لے لیا تھا، مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اسے میرے کفن میں اوپر قبر میں دفن کرتے وقت رکھ دینا، سینے پر رکھنے کی وصیت کی۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا اور اس قبالے کو اس کے ساتھ رکھا گیا، دوسرے دن جب لواحقین فاتحہ خوانی کے لیے قبر پر پہنچے تو دیکھا قبر کے اوپر وہ رقعہ لکھا ہوا رکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ جعفر بن محمد نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور اس شخص کو وہ مکان جس کی یہ چار سرحدیں بیان کی گئی تھی مل گیا۔ امام علیہ السلام علم بالحلم بھی رکھتے ہیں اور مال بالسخا بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود اپنے شیعوں کے لیے خاص نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں۔ شقرانی کا واقعہ آپ کے ساتھ بڑا مشہور ہے، اور یہ ہم سب وہ لوگ جنہیں توبہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، امام کا یہ قول ان کے لیے مشعل راہ ہوگا انشاءاللہ۔ شقرانی نامی شخص جو کہ نجس مشروب استعمال کیا کرتا تھا، جس کے سبب حاکم نے اس کا وظیفہ بند کر رکھا تھا، اس کی سفارش کوئی نہیں کرتا تھا، تنگی تھی۔ جب مولا کو اس کے حالات کا پتہ لگا، مولا نے اس کی سفارش کی، لیکن ایک نصیحت کے ساتھ، اے شقرانی، نیک عمل سب سے اچھا جو کوئی بھی کرے، سب سے اس کا صادر ہونا اچھا ہے، ہر شخص سے اس کا صدور اچھا ہے، لیکن نیکی تو کرے یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ تجھے ایک نسبت ہم سے حاصل ہے۔ یہ رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام میں سے کی نسل میں سے تھا، اور تجھے اہل بیت سے ایک نسبت ہے، اس لیے نیکی ہر شخص سے اچھی لیکن تجھ سے ہو تو زیادہ اچھی۔ پھر کہتے ہیں برائی کا ارتکاب ہر شخص سے برا ہے، لیکن اگر تجھ سے ہو تو زیادہ برا ہے، ایک تو اس برائی کے سبب اور دوسرا ہماری نسبت کے سبب۔ ہر مومن کے لیے یہ بات مشعل راہ رہے، برائی تمام مسلمانوں سے بری ہے، لیکن اگر محبان اہل بیت سے ہو تو زیادہ بری ہے کہ ہم نسبت رکھتے ہیں ایسے اماموں کے ساتھ۔ خداوند عالم صدقہ امام میں ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اسی طرح امام علیہ السلام جب ہر علم میں، ہر فن میں، ہر فیلڈ میں یگانہ ہے، اسی طرح
حاکم وقت نے ایک مرتبہ ہندی طبیب کو بلایا اور آپ کا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور اس نے سوال و جواب جب شروع کیے اور اعتراض رکھا، تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ لا رت بن ولا یا بسن اللہ فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے. تو یہ بتاؤ تمہارے کتاب قرآن میں مجھے طب سے متعلق، میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ طبیب تھا، انڈیا سے آیا تھا، ہندی تھا، اور ہند کا طب اس زمانے میں مشہور عالم تھا، وہ اپنے علم میں ماہر تھا. اعتراض لایا، میرے مولا نے اس کے اعتراض کو مسکرا کر جواب دیا کہ تو کہتا ہے قرآن میں علم طب کو بیان نہیں کیا، خدا نے قرآن میں علم طب کو آدھی آیت کے اندر سمیٹ دیا ہے، پورا کا پورا علم آدھی آیت کے اندر سمٹا ہوا. وہ کہتا ہے وہ کہاں؟ کہتا ہے خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، اوور ایٹنگ مت کرو. اور واقعاً معدے کو امام نے ارشاد فرمایا معدہ مرائض کا مرکز ہے، ہر مرض کا مرکز معدہ ہے. اگر معدہ اس کی اصلاح کر دی جائے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جائے، معدہ فاسد ہو جائے تو بیماریاں یہاں سے پھوٹ کر پھیل جاتی ہیں. اسی طرح طبیب ہندی کو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پرہیز بہترین علاج ہے، پرہیز، اور غذا میں اپوزٹ سے علاج کرو، یعنی ٹھنڈ کا علاج گرمی سے اور گرمی کا علاج ازداد کے ذریعے سے علاج بہترین علاج ہے. امام اس کو طب کے نقطے دیتے ہیں اور وہ تصدیق کرتا ہے کہ جو بات یہ بتا رہے ہیں عین میرے طب کی تمام ریسرچ کا نچوڑ ہے کہ ہاں معدہ مرائض کا مرکز ہے، ہاں پرہیزگاری ایک بہترین علاج ہے، ہاں امراض کا علاج ازداد کے ذریعے، ان کے اپوزٹس کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. جب وہ یہ سب کچھ امام سے تصدیق کر چکا امام کی بات پہ، مولا نے اچھا اب تو بتا، اگر میں تجھ سے پوچھوں، تو اپنے علم میں ماہر ہے، سوال کیا، پتا خداوند عالم نے سر میں بالوں کو کیوں قرار دیا؟ خداوند عالم نے ماتھے پہ شکنیں کیوں قرار دی؟ خداوند عالم نے آنکھوں کے اوپر آئی بروز، بھویں کیوں بنائیں؟ خداوند عالم نے آئی لڈس کو، پپوٹوں کو کھڑکی کی طرح پردوں کے ساتھ کیوں بنایا جس کا پردہ بند اور کھلتا رہتا ہے؟ خداوند عالم نے ان پردوں کے اوپر پلکوں کی جھالر کیوں لگائی؟ خداوند عالم نے ناک کو اس ساخت سے کیوں بنایا کہ اس کے دو سوراخ نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں؟ خداوند عالم نے آنکھوں کو بادامی شکل کا کیوں بنایا؟ خداوند عالم نے لبوں کو اس ساخت کا کیوں بنایا؟ اسی طرح امام سرس کے اوپر سے لے کے تلووں تک پہنچ گئے کہ پنجے اور ایڑی کے درمیان میں گیپ کیوں ہے، تلوا اونچا کیوں ہوتا ہے. اور طبیب ہندی عاجز تھا، بتا نہ سکتا تھا، اور امام نے ایک ایک چیز کا سبب بیان کیا کہ آنکھیں بادامی شکل کی اس لیے کہ میل جائے تو نکالا جا سکے، ماتھے پہ سلوٹیں اس لیے کہ پسینہ بہے تو آنکھ میں نہ آ جائے، پردوں کی جھالر اس لیے ہے کہ گرد و غبار آنکھ میں نہ جائے، پپوٹوں کے پردے اس لیے لگائے گئے ہیں کہ آنکھ کو اپنی مرضی سے کھولا اور بند کیا جا سکے، ورنہ سوتے میں بھی آنکھ کھلی رہتی اور بند نہ کر سکتا تھا. سروں میں بال اس لیے رکھے کہ سر گرمی کا مرکز ہے، اگر اس میں مسام نہ ہوتے، بال نہ ہوتے تو سر اپنی ہی گرمی سے پھٹ جاتا. یہاں تک کہ مولا نیچے تک بیان کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ کر اٹھتا ہے کہ اس سے بڑا طبیب پورا ہند میں موجود نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے اس سوال کو جو بدو سے آپ نے ارشاد کیا تھا، تیسرا حصہ کیا تھا؟ العلم بالحلم المال بالسخا. پھر مولا پوچھتے ہیں اچھا بتا، اگر ایک مرد مومن کے پاس نہ علم بالحلم ہے نہ مال بالسخا، پھر وہ کیا کرے؟ پھر آپ وہ بدو بہت دیر سوچنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ پھر الصبر بالفقر، اگر مال بھی نہیں ہے تو پھر اپنی فقیری پر صبر کرے. ایک انسان کے لیے یہی بات زیبا تر ہے، کسب کرے علم کو اور حلم سے مزین کرے، حاصل کرے مال کو، اس کے ساتھ جود و سخا کرے، اور اگر وہ یہ نہیں کر پاتا تو پھر جیسے اس کے ساتھ حالات ہیں نا، الصبر بالفقر، پھر وہ صابر رہے، شکایت نہ کرے. میرے مولا کہتے ہیں بالکل درست فرمایا. پھر کہتے ہیں اچھا اگر تیسرا یہ حالت بھی نہ ہو تو
یہ حالت بھی نہ ہو تو کہتا ہے پھر تو آسمان سے پتھر نازل اور شخص کو ہلاک کرتے، کیونکہ اس کے بعد اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولا مسکرا کے کہتے تو نے تینوں صحیح سوالوں کا صحیح جواب دیا، اور میں تیری پوری دیت کا ضامن ہوا، لے لے۔ اب یہ جو تیسری چیز تھی کہ مصائب پر صبر کرنا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ان کو علم کے نام پر تو یاد کرتے ہیں، مصائب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، امام نے وہ مصیبتیں دیکھی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 5 بار آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کبھی 10,000 کا لشکر بھیجا گیا حاکم کی طرف سے کہ چھٹے اور 7ویں امام کے سر کاٹ کر لائے جائیں، لیکن اعجاز امام سے ایسا ہوا کہ وہ جو افسران اماموں کے سر کاٹنے آئے تھے، اس وقت مشیت خدا نہیں تھی کہ اماموں کی شہادت ہوتی، وہ اندھے ہو گئے، ناقوں کے سر کاٹ کر لے گئے۔ اور جب حاکم نے یہ حال دیکھا کہ افسر خوشی خوشی آئے کہ ہم نے سر پہنچا دیے ہیں، اور جب تھیلے کھولے گئے تو اس میں سے ناقوں کے سر نکلے، اس خبر کو چھپانے کا حکم دیا گیا۔ ایک بار پھر دوسری مرتبہ امام کے گھر میں آگ لگائی گئی تاکہ سب مر جائیں۔ حاکم کی طرف سے آگ کو بھڑکایا گیا، سب تو بجھانے کی فکر میں تھے، جو گھر کے مکین تھے بجھانے کی فکر میں تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے تھے، یا اللہ انا ابن خلیل اللہ، اے خدا میں تیرے خلیل کا بیٹا ہوں، خلیل خدا جناب ابراہیم جن کے لیے نار گلزار بنی تھی، میں ان کا بیٹا ہوں، میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اور ادھر امام کی دعا کرنا تھا، آگ نے ان کو نقصان نہ پہنچایا بلکہ آگ بجھ گئی۔ کبھی 100 جاہلوں کو بلا کر امام کو طلب کیا گیا کہ جیسے ہی امام دربار میں داخل ہوں سب ان کو مل کر اکٹھا قتل کر دیں، لیکن خدا کی اس وقت مشیت ساتھ نہ تھی، وہ جاہل تلوار لیے جلاد کھڑے رہے، مگر امام کو دیکھتے ہی سب بے ساختہ سجدوں میں گر گئے۔ کبھی اپنے پاس حاکم بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کریں، مولا ارشاد فرماتے ہیں جسے دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا، اور جسے دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا، اور جسے آخرت عزیز ہے وہ تیری صحبت پسند نہیں کرے گا۔ حاکم تعجب سے کہتا ہے آپ میرے منہ پہ اتنی سخت بات مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے خوف نہیں آتا؟ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس دنیا نہیں ہے جس کے جانے کا خوف ہو، اور تیرے پاس آخرت نہیں ہے جس کے ملنے کا اشتیاق ہو۔ براہ راست شہادت کی کوششوں کے علاوہ مولا کو کس قدر اذیتیں دی گئی ہیں کہ مولا مدینے میں تھے، حسنی سادات وہ ہیں جن کو چھٹے امام کے زمانے میں جب اموی سے عباسی حکومت تبدیل ہوئی ہے، حسنی سادات پر بہت ظلم کیا گیا۔ امام جعفر صادق کے سامنے حسنی سادات کے جوانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر حاکم نے بلوایا، گھسیٹتے ہوئے مدینے سے لے جائے جا رہے ہیں، اور امام منظر دیکھ رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، اور اس مصیبت پر تعزیت پیش کرنے کے لیے اپنے چچا عبداللہ محض کے پاس جانا چاہتے ہیں، چچا کے پاس، لیکن حکومت کے کارندے مانے ہوئے، بس تعزیت تک کو ان جوانوں کی گرفتاری پہ جانے نہ چاہیا۔ مولا اس گھٹن کے سبب کہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے چچا ذات کو، اپنی چچا کی اولادوں کو زنجیروں میں بندھا ہوا دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں مولا 20 روز تک بخار میں مبتلا ہوئے اور یاد کر کر کے ان کی مصیبت کو روتے رہے، جبکہ یہ گرفتار کر کے زنجیروں میں جکڑ کر لے جائے جانے والے سارے جوان تھے، سارے مرد تھے، نہ ان میں کوئی عورت تھا، نہ ہی اس میں کوئی کمسن بچی تھی۔ مولا امام جعفر صادق آپ نے صرف ان جوانوں کو زنجیروں میں بندھا دیکھا، لے جاتے ہوئے آپ 20 دن تک تپ کا شکار رہے۔ ذرا سوچیں، امام سید سجاد آپ کے دادا کوفہ سے شام، کربلا سے کوفہ، بازاروں میں، درباروں میں رسی سے بندھے ہوئے اس قافلے کو لے کر چلتے رہے جس میں عورتیں تھیں، جس میں وہ کمسن بچی تھی،
جو یتیم تھی، جو زخمی تھی، جو بھوکی تھی، جو پیاسی تھی، جو غم زدہ تھی، اس قافلے سالاری میں امام سجاد جب خود بھی اس قحط کا حصہ تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو آخری مرتبہ 5ویں مرتبہ شہادت کے لیے جو کوشش کی گئی کہ آپ کو زہر غذا میں ملا کر کھلایا گیا، زہر کا اثر آپ پر ایسا ہوا کہ امام پر حالت غشی طاری ہو گئی۔ عیادت کے لیے جب آپ کا صحابی آپ کے پاس پہنچا ہے نا، کہتا ہے امام کی نقاہت اتنی زیادہ تھی کہ امام کا صرف سر دکھ رہا تھا۔ امام غشی سے جب چونکتے تھے تو وصیتیں شروع کر دیتے۔ آپ کی زوجہ بھی امام کے ایک صحابی کو جب وہ سفر سے پلٹے ہیں تو بتا رہی ہیں کہ جب امام کا آخری وقت تھا، جانتے ہو امام نے کیا کہا؟ جب وہ صحابی تعزیت کے لیے آپ کی زوجہ کے پاس پہنچا، کہتی جانتے ہو بڑا عجیب منظر تھا، مولا پر زہر کی شدت تھی، موت کا پسینہ تھا، غشی تھی، لیکن جب متوجہ ہوتے تھے تمام اعزاء اقربا کو جمع کر کے اہل خانہ کو جمع ہونے کا حکم دیتے تھے، کہتے تھے میرے تمام متعلقین کو جمع کیا جائے، اور جب جمع ہو گئے تو کہا پہلی وصیت صلہ رحمی اور نماز کے بارے میں ارشاد فرمائی، کہا ہماری شفاعت نماز کو ہلکا سمجھنے والوں کو نہیں پہنچے گی۔ ہائے امام جعفر صادق، آپ وصیت کی فرصت پا رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، آپ کے اطراف میں آپ کے سارے پیارے موجود ہیں، آپ کے غسل و کفن اور دفن کا اہتمام ہوگا، ہائے آپ کے جد حسین جنہیں یہ فرصت، یہ واجب حق بھی نصیب نہ ہوا۔ وصیت ہمیشہ باپ اپنے بیٹے کو کرتا ہے جب باپ کا بستر شہادت ہو اور بیٹا سرانے ہو، لیکن حسین کی وصیت، بیٹا بستر علالت پر ہے، بابا سرہانے ہیں، شانوں سے ہلا کے کہہ رہے ہیں بیٹا وصیت کو قبول کیجئے۔ ہاں امام جعفر صادق، کچھ دیر بعد آپ کی روح پرواز کر گئی، غسل ہو رہا ہے، کفن دیا جا رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، کاندھا مل رہا ہے، قبر نصیب ہو رہی ہے۔ ہائے میرا چوتھا مولا، غش سے چونکا، نو کے نیزہ پہ اپنے پاپا کا سر دیکھا، 11ویں کو قید ہو کے چلا، حالت یہ ہے کہ روح پرواز کرنے جا رہی ہے، پھوپھی نے حال دیکھا، بیٹے سے سبب پوچھا، جواب دیتے ہیں پھوپھی وہ بیٹا کیا کرے جس کا بابا بے غسل و کفن، بے نماز و دفن چلتی زمین پر پڑا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وآدائهم مجمعین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ خداوند عالم ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں ورثہ اہل بیت، علم اہل بیت سے مزین ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، سیکھے گئے علم پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے، خدا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اعمال کو قلیل بھی ہے تو کثیر بنا کے قبول کرے، اور گناہوں کو کبیر بھی ہیں تو معاف فرما دے۔ خدا خاتمہ بخیر ایمان کے ساتھ فرمائے، مریضوں کو شفا عنایت فرمائے، مرحومین کی مغفرت فرمائے، خالی گودوں کو آباد فرمائے، رزق میں وسعت عنایت فرمائے، اولاد کو دین و دنیا میں کامیابی عنایت فرمائے، بہترین گھر بہترین بر عنایت فرمائے، قلب امام
اور قلب والدین ہم سے خوشنود ہو، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہمیں امام کے بہترین ناصر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔